اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کا بے پناہ فضل و کرم، اس کا احسان کہ اس نے ہم سبھی کو ایک بار پھر سے دین متین سمجھنے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کا مل بیٹھنا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے نبی آپ فرما دیں ان صلاتی کہ میری نمازیں، و نسکی اور میری قربانیاں، و محیایا اور میرا جینا، و مماتی اور میرا دنیا سے جانا، للہ رب العالمین سب کچھ اپنے رب کے لیے ہے۔ دوسرے مقام پہ سورۃ الکوثر جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وانحر اور قربانی کرو۔ ایک بات کو یاد رکھیں، شریعت کے اندر کون سی چیز زیادہ فضیلت والی ہے، یہ ان دو چیزوں میں دیکھا جاتا ہے جس میں بندے کو اختیار ہو، اور جو چیز انسان پر فرض یا واجب ہو جائے اس کے بارے میں یہ نہیں سوچا جاتا کہ یہ زیادہ فضیلت ہے کہ دوسری کی زیادہ فضیلت ہے۔ وہ ایک بندے مسلمان کے اوپر لازم ہے، اس کو اس نے ہر صورت میں کرنا ہی کرنا ہے۔ دوسری بات، دین اسلام میں کوئی بھی نیکی اس وقت قابل قبول ہے جب وہ نیکی اس طریقے پر کی جائے جس طرح ہمیں رب رسول نے حکم دیا ہے۔ اگر ایک بندہ نیکی کرتا ہے لیکن وہ نیکی کو اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے تو وہ نیکی اس کی قابل قبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے بڑی عبادت ہے کہ بندہ اپنا سر، اپنی پیشانی کو اپنے رب کے حضور جھکا دیتا ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ فجر کی نماز میں 2 رکعتیں ہیں لیکن میں 3 پڑھوں گا، کیونکہ نماز پڑھنا بڑی فضیلت کی بات ہے اور سجدہ کرنا رب کو ویسے بڑا پسند ہے۔ اب وہ بندہ کہے جی میں نے 2 رکعتیں نہیں، میں نے 3 پڑھنی ہے، تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عبادت اس طریقے پہ نہیں کر رہا جیسا رب رسول نے حکم دیا ہے۔ عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، لیکن اس کے باوجود یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی وجہ کہ رب رسول نے اس طرح حکم نہیں دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، جو بندہ بھی نیکی کر کے یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے تو اس کو نیکی اس طریقے پہ کرنی پڑے گی جیسا رب رسول نے حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پہ دوسری مثال یہ ہے، ابھی جو اگلا مہینہ آنے والا ہے وہ حج کا مہینہ ہے۔ اب ایک بندہ رمضان میں مکہ مدینہ چلا جائے اور وہ جا کے کہے چلو میں ابھی آیا ہوا ہوں تو میں حج ابھی کر لیتا ہوں،
تو اس کا حج نہیں ہے۔ وہ میدان عرفات میں چلا بھی جائے، قربانی کر بھی دے، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں چلا جائے، کعبے کے چکر بھی لگاتا رہے، تو اس کا حج نہیں ہے، کیونکہ حکم یہ ہے کہ حج والے دن ہی ہوتا ہے۔ اب کوئی بندہ وہ چھوڑ کر سارا سال بھی کعبے کے چکر لگائے تو اس کا طواف تو ہے لیکن وہ حج نہیں ہے، کیونکہ رب رسول نے جس طریقے پہ جس دن میں حکم دیا ہے حج اسی دن ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، ہم کوئی بھی عبادت کر لیں وہ اسی صورت میں قابل قبول ہے جیسا رب رسول نے حکم دیا ہے، ہم اس کو اس طریقے پہ کریں، اور اگر ہم اپنی مرضی کریں گے تو وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ جس دور سے آپ اور میں گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس طرح تیز آندھی آتی ہے، ایک دور آئے گا کہ اتنی تیزی کے ساتھ فتنے آئیں گے۔ آج وہ دور ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم جس دور سے جی رہے ہیں، گزر رہے ہیں، فتنوں کا دور ہے۔ ہر بندے کی انٹرنیٹ تک رسائی ہے اور وہ اپنی مرضی کی بات کو لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی اس وقت دنیا میں موجود ہیں جو مسلمانوں سے ان کا دین اور رب کا قرب چھیننا چاہتے ہیں، اور بیچارے اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اس طریقے پر چلائیں جس سے رب رسول ان سے دور ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ ابھی حج کا موسم آ رہا ہے، تو ایک چیز عوام الناس کے اندر پھیلائی جاتی ہے کہ جتنے پیسے حج پہ خرچ کرنے ہیں اتنے پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں، غریب کی مدد کر دیں، غریب کی بیٹی کی شادی کر دیں اور حج نہ کریں۔ قربانی کا موسم آ رہا ہے تو دوسری طرف یہ آواز سننے میں آتی ہے کہ جانور کا خون بہانا ضروری نہیں ہے، جو پیسے آپ نے قربانی پر خرچ کرنے ہیں وہ پیسے آپ کسی غریب کو دے دیں، کسی غریب کی بیٹی کو دے دیں۔ تیسری طرف ایک آواز اور سننے کو ملتی ہے کہ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر یہ ہے کسی غریب کے گھر میں آٹے کی بوری دے دیں۔ یعنی اس طرح کا جملہ استعمال کیا جاتا ہے جو دیکھنے میں مذہب سے ملتا جلتا بھی ہو اور لوگوں کو ورگلا بھی دیا جائے۔ تو اس طرح کی سوچیں ہمارے معاشرے میں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اور اچھے بھلے مسلمان جنہوں نے اپنی زندگی ساری اسلام کے مطابق گزاری ہوتی ہے وہ بھی اس طرح کی باتیں سن کے بعض اوقات پھسل جاتے ہیں اور دین سے دور چلے جاتے ہیں۔ ان باتوں کو بڑی توجہ سے آپ نے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے اتنا علم تو سبھی کے پاس ہے، اگر ایک چیز فرض ہو اور اس کے مقابلے میں دوسری چیز مستحب ہو تو آپ بتائیں فرض پہ عمل کرنا چاہیے کہ مستحب پہ کرنا چاہیے؟ فرض پہ کرنا چاہیے۔ چلیں ایک چیز شریعت نے ہم پر واجب کی ہے اور ایک چیز مستحب ہے، تو عمل کس پہ کرنا ہے؟ واجب پہ کرنا ہے کہ مستحب پہ کرنا ہے؟ واجب پہ کرنا ہے۔ اتنا شعور تو سبھی کے پاس ہے۔ مثال کے طور پہ اب کوئی بندہ آپ سے یہ کہے کہ تم نماز فرض نہ پڑھو اور ساری رات محفل میلاد میں بیٹھے رہو، تو بتائیں یہ قابل قبول ہے؟ کیونکہ اس نے فرض کو ادا کیا نہیں۔ اب آپ اس چیز کو سمجھیں کہ حج کرنا صاحب نصاب پر فرض ہے اور کسی غریب کی مدد کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اب ان کو ورگلایا یہ جا رہا ہے کہ آپ اپنا فرض چھوڑ دیں اور مستحب پر عمل کر لیں۔ ایک بندے پر قربانی کرنا واجب ہے، لیکن اس کو سکھلایا یہ جا رہا ہے کہ تم اپنا واجب چھوڑ دو اور کسی غریب کی مدد کر دو۔ ایک بات کو ذہن نشین کر لیں، فرض یا واجب چھوڑ کر کوئی نفل قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی چیز فرض ہے، کوئی چیز واجب ہے، آپ وہ چھوڑ دیں اور دوسری طرف آپ نیکیوں میں مستحبات کی طرف چلے جائیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔
اب حج کرنا بندے پر فرض ہے، جس پر قربانی کرنا جس پر واجب ہے، وہ بندہ یہ کہے کہ جی میں یہ پیسے غریبوں کی مدد میں لگا دوں، تو یہ عمل اس کا قابل قبول نہیں ہے، اس کو اپنے فرائض اور واجبات کو ہی ادا کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ جو لوگ شور کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں کہ آپ غریبوں کی مدد کریں، مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ حج کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی یہی لوگ کرتے ہیں۔ اور یہ جو لوگوں کو ورگلانے والے ہیں، صرف ورگلانے والے ہیں، مدد یہ کوئی نہیں کرتے، صرف دوسرے مسلمانوں کو وہ اللہ رسول سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اب جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جی میں اس بار قربانی نہیں کروں گا، اور بہت سارے لوگوں نے ابھی سے ذہن بنا بھی لیا ہوا ہے کہ ہم نے اس سال قربانی نہیں کرنی، حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہاتھ بڑا تنگ ہو گیا ہے، تو انہوں نے ابھی سے نیت کر لی ہے کہ ہم نے قربانی نہیں کرنی۔ کئی بندوں کے پاس یہ دلیل ہے جی ہم نے نیا گھر بنایا ہے اس لیے قربانی نہیں کرنی۔ کئی بندوں کے پاس یہ دلیل ہے کہ جی ہم نے بیٹی کی شادی کی ہے تو اس لیے ہم نے اس سال قربانی نہیں کرنی۔ شریعت کے اندر، دین کے اندر نیا گھر بنانا فرض نہیں ہے، آپ پرانے گھر میں بھی اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں، لیکن نیا گھر بنانا منع بھی نہیں ہے۔ لیکن قربانی کرنا واجب ہے۔ بیٹی کی شادی کے اوپر 20 لاکھ خرچ کرنا یہ دین کا مطالبہ نہیں ہے، وہ آپ نے اپنی خوشی سے کیا، لیکن قربانی کرنا آپ پر واجب ہے۔ تو لوگوں نے یہ دلیل بنانا شروع کر دی کہ ہم نے اس سال یہ کام کیا جو اس کے اوپر لازم نہیں ہوتا، اور اس کے بدلے میں وہ کام چھوڑ رہا ہوتا ہے جو اس کے اوپر دین نے لازم کیا ہوتا ہے، اور وہ دلیل بنا رہا ہے جی میں نے نیا گھر بنایا، میں نے بیٹی کی شادی کی ہے، میں نے بہن کی شادی کی ہے۔ حالانکہ جتنا پیسہ شادی پہ خرچ ہوتا ہے نا، اتنے پیسے بیٹا اور بیٹی جن کی شادی کی ہے ان کو دے دیا جائے کہ وہ کاروبار کرے، ساری زندگی ان کی خوشحال رہے گی۔ ہم پہلا بوجھ ان پر یہ ڈالتے ہیں کہ ابھی ان کی شادی ہوتی ہے، ان کے اوپر 20 لاکھ کا قرضہ چڑھا دیتے ہیں۔ اب وہ بندہ جس کی ابھی شادی ہوئی ہے، اس نے زندگی کو خوشگوار رکھنا تھا، وہ بیچارہ ڈپریشن میں آ جاتا کہ میں نے 20 لاکھ کا قرضہ اتارنا ہے۔ عقل مند بندوں کی یہ نشانی نہیں ہوتی۔ عقل مند بندہ کیوں ہے؟ وہ نکاح سادگی سے کرے، اور 20 لاکھ جو اس نے بیٹے کی شادی پہ ضائع کیا ہے، لگانا اور ہوتا ہے، ضائع کرنا اور ہوتا ہے۔ آپ اس بات پر یقین کر لیں، میں بار بار کہتا ہوں، ہمارے اور ہندوؤں کی شادی کے اندر صرف ایک چیز کا ہی فرق ہے، وہ آگ کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور ہم نکاح پڑھتے ہیں، بس۔ اس کے علاوہ ہماری اور ان کی شادی میں کسی چیز کا کوئی فرق نہیں ہے۔ حالانکہ جتنے پیسے آپ نے ان پہ خرچ کیا ان کے کاروبار کے لیے ان کو دے دیں، وہ اچھا کما کے اپنی زندگی کو خوشگوار رکھیں گے، لیکن ہم ان پر بوجھ ڈالتے ہیں۔ اب یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ پیسے جو ہیں قربانی کے وہ غریبوں کو دے دیں، مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو غریب جو ہیں وہ صرف 3 موقعوں پر یاد آتے ہیں: حج کے موقع پہ، قربانی کے موقع پہ، اور ربیع الاول میں جب محفل میلاد کروانی ہو تب غریب یاد آتے ہیں۔ باقی سارا سال ان کو غریب یاد نہیں آتے۔ جو بندہ آپ سے یہ کہے کہ تم حج نہ کرو، قربانی نہ کرو، اور اس کے پیسے کسی غریب کی بچی کی شادی میں دے دو، تو آپ نے کچھ جواب تیار کرنے ہیں، جواب بڑی توجہ کے ساتھ سن لینے ہیں آپ نے۔ میں کوئی لمبی چوڑی دلیلوں کی طرف آپ کو نہیں لے کے جا رہا۔ آپ نے سب سے پہلے اس سے پوچھنا ہے کہ جس گھر میں تم رہتے ہو کتنے کا ہے؟ وہ کہے گا اگر 1.5 کروڑ کا، اس کو بولو کہ تم 1.5 کروڑ کا گھر بیچ دو، 50 لاکھ والا گھر لے لو، اور 1 کروڑ کے اندر 10 غریب بچوں کی شادی کرو۔ وہ نہیں مانے گا، حالانکہ گزارا 50 لاکھ والے گھر میں ہو سکتا ہے نا، غریب کی ہمدردی میں گھر سیل کر دو۔ اس سے پوچھو فون کتنے والا ہے، وہ کہے گا 1.5 لاکھ والا۔ اس کو بولو اگر فون 10,000 والا ہو تو فون سن سکتے ہو، وہ کہے گا بالکل۔ تو اس کو بولو تم ایسا کرو 1.5 لاکھ کا فون بیچ دو، 10,000 والا لے لو، اور باقی جو 1,40,000 ہے نا کسی غریب کی بچی کی شادی کر دو۔ نہیں کرے گا۔ گاڑی کتنے کی ہے جی؟ 30 لاکھ کی، تم بیچ دو، 10 لاکھ والی گاڑی لے لو، اور جو 20 لاکھ ہے اس میں 4-5 بچیوں کی شادی کر دو۔ نہیں کرے گا۔
ابھی گرمی کا موسم شروع ہو گیا، اگر ایک معمولی گھر میں بھی اے سی چلے، عام روٹین میں آج کل اے سی کے بغیر بل آتا ہے 10 سے 12 ہزار روپیہ، اے سی چلے گا تو وہ آٹومیٹک 22-25 تک پہنچ ہی جائے گا۔ آپ اس بندے کو کہو کہ تمہارے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، وہ کہے گا ہاں۔ اس کو بولو تم نے 4 مہینے جو گرمی کے ہے نا وہ اے سی نہیں چلانا، ہر مہینے 15,000 کی بچت ہوگی تو 4 مہینے بعد کتنے ہو گئے؟ اس کو بولنا کہ 60,000 روپیہ غریب کے گھر میں راشن دے کے آ، اپنے آپ کو اس بار گرمی میں رکھ، سہولت ہے نا ایسی، اس بار استعمال نہ کر، اور یہ جو پیسے ہیں تم یہ کسی غریب کے گھر میں راشن دے آؤ، نہیں چھوڑے گا۔ یعنی وہ اپنی خواہشات کو چھوڑ کے، اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر غریب کی مدد نہیں کر رہا، اور دوسرے کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنا فرض چھوڑ کے غریب کی مدد کرے۔ دوسرے کو وہ اس بات پر قائل کر رہا ہوتا ہے کہ تم اپنا واجب چھوڑ کے غریب کی مدد کرو۔ اور جو بندہ کہتا ہے نا اس سال ہمارے پاس قربانی کی گنجائش نہیں ہے، اللہ سے ڈر جائے، اللہ سے ڈرے، اللہ سے پناہ مانگے، اس کے پاس گنجائش بن جائے گی۔ لیکن جگہ جگہ یہ کہنا جی ہمارے پاس تو اس سال گنجائش ہی نہیں بننی، اس بار تو حساب ہی کوئی نہیں ہے، ہاتھ ہی بڑا ٹائٹ ہو گیا۔ ایک بات کو جو میں ذاتی طور پر سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے، غریب بندہ خود غریب رہنا چاہتا ہے، وہ امیر ہونا ہی نہیں چاہتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ غریب بندہ رمضان کے مہینے میں کسی گھر میں راشن لینے جائے نا، وہ راشن لیتے وقت بھلا کیا کہتا ہے؟ باؤ جی اگلے سال بھی سانو یاد رکھنا۔ وہ بندہ پوچھے تجھے پورا سال رب پہ یقین ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اگلے سال تو بانٹنے والا بنا ہو، لیکن اس نے نیت 1 سال پہلے ہی کر لیا کہ میں نے راشن اگلے سال بھی لینا ہے۔ وہ قربانی کا گوشت لینے دروازے پہ آ جاتا، کیا کہتا ہے؟ باؤ جی میں ہر سال آنا ہوا، اگلے سال بھی آواں گا۔ وہ تو اللہ کی بارگاہ میں یقین کر کہ رب تجھے اتنا نوازے کہ لوگ تیرے دروازے پہ آیا کریں۔ تو غریب بندہ اپنی غربت سے خود بھی نکلنا نہیں چاہ رہا، وہ اس ذات پر بھروسہ ہی نہیں کر رہا۔ اس نے سوچ کیا بنائی ہوئی ہے؟ میری لنگنی ہے ہو جی ہے، اس نے ایک سوچ بنا لی ہوئی ہے کہ میں کبھی ترقی کرنی نہیں ہے، اور ترقی وہی کرتا ہے جو سوچ رکھتا ہے، جو آگے بڑھنا چاہتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں یقین رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اس احساس سے کمتری سے نکالیں کہ ہم نے قربانی نہیں کرنی، اللہ قربانی اس پہ واجب ہے۔ اب آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ میری بات کو سننا ہے۔ ایک معمولی گھر کا جو خرچہ ہے نا اس وقت، جس میں 8-10 افراد رہتے ہوں، ماہانہ 70 سے 80 ہزار کم از کم خرچہ ہے، اس سے اوپر ہی ہے، نیچے کسی کا نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہے، لاکھ روپے کو ہر بندہ ٹچ کر رہا ہے ہر مہینے۔ اچھا 1 لاکھ روپیہ ایک مہینے کا خرچہ ہو تو 12 مہینوں میں کتنے پیسے اس نے خرچ کیے؟ اور قربانی میں حصہ کتنا؟ 22,000۔ ہر مہینے لاکھ روپے کی گنجائش ہے، اللہ رسول کی بارگاہ میں دینے کے لیے 22,000 سال بعد اس پر اس کے پاس دلیل موجود ہے۔ اور جو بندہ کہہ رہا نا اس سال میں نے قربانی نہیں کرنی، گنجائش نہیں ہے، آپ نے میری بات بڑی توجہ سے سمجھنی ہے۔ قربانی کا حصہ کتنا ہے؟ 22,000 25,000 اس کے ارد گرد ہی گھوم رہے ہیں۔ اچھا جو بندہ کہہ رہا ہے جی اس سال میرے پاس گنجائش نہیں ہے، اور گنجائش اس کے پاس ہے، آپ سے میرا ایک سوال ہے، وہ بندہ جمعہ پڑھ کے گھر جائے اور زوجہ محترمہ اس کو یہ بتا دے کہ میری والدہ کا فون آیا تھا، انہوں نے چھوٹی بہن کی شادی عید سے پہلے رکھ دی ہے، اور سب گھر والوں نے جانا ہے شہر سے باہر شادی دیکھنے کے لیے۔ وہ بندہ جو کہہ رہا تھا کہ میرے پاس اس سال قربانی کی گنجائش نہیں ہے، 4 بچے ہوں، ان کے کپڑے بھی لینے ہیں، اپنے بھی لینے ہیں، اور بیوی کو اس کی مرضی کے لے کے بھی دینے ہیں، پھر شہر سے باہر جانا ہے، اس کا اخراجات الگ، وہاں جتنے دن رہنا ہے اس کے اخراجات الگ، اور شادی کے موقع پہ جو اس نے لین دین کرنا ہے اس کے اخراجات الگ۔ آپ مجھے بتائیں کبھی کسی بندے کے منہ سے آپ نے یہ سنے کہ یار میں نے اس بار شادی پہ اتنا خرچہ نہیں کرنا، میری گنجائش نہیں ہے؟ کبھی سنا کسی نے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے شادی بھی سسرال میں ہو، اور پھر وہ یہ کہہ کے دیکھے کہ یار کی تو پرانے کپڑے پالا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ شادی سکون سے گزر جائے گی؟ بولیں تو صحیح یار، سارے شریف بیٹھے ہو، شادی گزر جائے گی؟ گنجائش بنے گی کہ نہیں؟ قرضہ اٹھا کے شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
تو یار رب رسول کی بارگاہ میں دینے کے لیے اتنے بہانے؟ مطلب یہ ہوا کہ گنجائش بندہ بنانے پہ آئے تو بن جاتی ہے، لیکن اس نے دلیل یہ بنائی ہوئی ہے کہ میں رب رسول کی بارگاہ میں نہیں دوں گا۔ میرے بھائی یہ ہمارا نفس ہے، یہ شیطان کی ایک چال ہے جو ہمیں ہمارے رب سے دور کر رہا ہے۔ آپ اپنے دل اور دماغ کو اس بات پر مضبوط کریں کہ میں نے رب کی بارگاہ میں دینا ہے، آپ ارادہ کریں، وسائل آپ کے لیے خود بنیں گے۔ تو دوسری بات جو میں کر رہا تھا، جو بندہ یہ کہے کہ بھی تم قربانی نہ کرو، پیسے غریب کو دے دو، تو آپ نے اس کو ضرور کہنا ہے کہ تو نے 50,000 کا موبائل استعمال ہے، 10,000 والا کر اور 40,000 کسی غریب کو دے۔ تو نے کروڑ 1.5 کروڑ کا گھر بنایا ہوا ہے، اس کو 20-25 لاکھ والے گھر میں آ جا، اور باقی جو کروڑ پہ ہے کتنی بچیوں کی شادی ہو جائے گی وہ کر دے، تو وہ نہیں کرے گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ اس نیکی کو نیکی سمجھ رہا ہے جو اس کو رب رسول سے دور کر رہی ہے، یعنی وہ اپنی ذاتی خواہشات چھوڑ کر نیکی نہیں کرنا چاہ رہا، اور دوسرے بندے کو اس کے فرض اور واجب سے دور کر کے نیکی کرنا چاہ رہا ہے۔ ایک اور طبقہ ہے جو فیس بک پر یہ لکھتا ہے کہ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کسی غریب کے گھر میں آٹے کی بوری دے دو۔ یہ ایک اس نے نیا طریقہ استعمال کیا مسلمانوں کو رب رسول سے دور کرنے کا۔ آپ سے میرا سوال ہے، جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے جا کر سب سے پہلے مسجد بنائی تھی کہ غریب کو آٹے کی بوریاں لے کے دی تھی؟ پھر بولیں ذرا۔ حالانکہ رسول کریم کا عمل ہے، نبی پاک نے مدینہ المنورہ میں سب سے پہلے مسجد بنائی ہے۔ اور ایک بات کو اور یاد رکھیں، جب مسجد بن جاتی ہے نا، تو مسجد ہی وہ واحد جگہ ہوتی ہے جس کے ممبر سے آپ کو یہ آواز سننے کو ملتی ہے کہ غریب کی مدد کرو۔ یہ آپ کو مسجد نے بتانا ہے کہ غریب کے آپ کے اوپر حق کیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہارے مال کے اندر مانگنے والوں کا حق ہے، غریب لوگوں کا تمہارے مال کے اندر حق ہے، اور غریبوں کو یہ حق دینے والا ان کا رب ہے۔ یہ مسجد نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے غریب کی مدد کرنی ہے۔ ایک جگہ اور بھی ہے جہاں پر غریب کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے کہ ان کا جینا آسان کر دیں، وہ ہماری قومی اسمبلی ہوتی ہے، اور وہ جینا اس طرح آسان کرتے ہیں کہ ایسے کام کرو کہ یہ خود ہی مر جائیں، جب مر جائیں گے تو پھر آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ صرف مسجد نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے غریب کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو یہ جو لوگ موبتی مافیا ہوتا ہے، یہ کہہ رہے جی آپ مسجد میں سیمنٹ کی بوری نہ دیں، غریب کو آٹے کی بوری دے دیں۔ تو ایک بات کو یاد رکھیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسجد نبوی بنائی ہے، اور پھر مسجد میں بیٹھ کے غریبوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے۔ پھر ایک امیر کو لیا، ایک غریب کو لیا، دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ تو پہلے مسجد ہے، پھر جا کے، اور مزے کی بات بلا کیا ہے، جو بندہ اللہ کے گھر میں دیتا ہے نا، غریب کی مدد بھی وہی کرتا ہے۔ جو حج کر رہا ہے غریب کی مدد بھی وہی کر رہا ہے، جو قربانی کرتا ہے غریب کا خیال بھی وہی کرتا ہے، اور جو تنقید کرتے ہیں ان کے نصیب میں یہ کام ہی نہیں ہے۔ اور جو بندہ آپ کو کہے دیکھیں جی اتنی قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ نے بڑی توجہ سے بات سننی ہے۔ ظاہری طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مالی حالات تھوڑے تنگ ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں ہر سال 2 مینڈے ذبح کی ہیں۔ حالات تنگ بھی ہیں، مالی طور پر تنگی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال 2 قربانیاں کی ہیں، ایک بھی نہیں کی۔ پوچھا گیا کہ آپ 2 قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا ایک میری طرف سے ہے اور ایک میری امت کی طرف سے ہے۔ اچھا حضور امت کا اتنا خیال کرے کہ امت ابھی ساری آئی نہیں ہے، اس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، تو اگر امتی کو اللہ نے گنجائش دی ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ ایک جانور اپنے نبی کے نام کا ذبح کرے، کہ اگر حضور ہمارے لیے کرتے رہے تو ہم حضور کے نام کی قربانی کر رہے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال 2 جانور ذبح کیے۔ آپ یہ جملہ سن کے حیران ہو جائیں گے، تعجب بھی ہوگا، خوشی بھی ہوگی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا، اور حج کے 3 ماہ کے بعد حضور کا وصال ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ اپنی ساری جائیداد تقسیم کی، جتنا مال تھا سارا بیچ دیا، اور آپ جانتے سارا کچھ بیچ کے کیا تھا؟
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربانی کے لیے خریدے. سبحان اللہ. کتنے اونٹ؟ 100. آج کتنے پیسوں کے بنتے ہیں 100 اونٹ؟ کم از کم 5 کروڑ کے، اس سے کم کے نہیں بنتے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمائے ہیں. آپ تصور کریں، ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح کیا جائے نا تو جانور دیکھ کر بھاگتا ہے، دور جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے جب اس کے سامنے دوسرا جانور ذبح کیا جائے. اور اس سے منع بھی کیا گیا ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرا ذبح نہیں کرنا. ایک جانور ذبح ہوتا ہوا دیکھ کر دوسرا جانور خوف کی وجہ سے دور بھاگتا ہے. لیکن جب میرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کو نہر کر رہے تھے، نیزہ حضور کے ہاتھ میں تھا، تو جانور پیچھے نہیں بھاگ رہے تھے. ہر اونٹ اپنی گردن آگے کر رہا تھا کہ پہلے نیزہ میری گردن پہ پھر جائے. یعنی ہر اونٹ یہ چاہتا تھا کہ میں حضور کے ہاتھوں پہ قربان ہو جاؤں. تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربانی میں پیش کیا ہے. اور آج لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اونٹ ذبح نہ کرو، قربانی نہ کرو، گائے نہ کرو، بکرا نہ کرو، غریب کی مدد کرو. میرا سوال یہ ہے، جس دور میں نبی پاک نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے، مکے میں کوئی غریب نہیں تھا؟ بولے تو صحیح یار ذرا. مدینے میں کوئی غریب نہیں تھا، غربت ختم ہو گئی تھی، مکان پکے تھے کہ کچے تھے؟ سہولتیں آج زیادہ کہ اس دور میں زیادہ تھیں؟ مطلب اس وقت غربت تھی، لیکن میرے محبوب نے کر کر بتایا کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی ایسے ہوتی ہے. تو یہ ہمیں دور کیا جا رہا ہے. آپ توجہ کریں، اس جملے پہ توجہ کریں. قربانی کا مطلب کیا ہے؟ جو حکم مل جائے اس کو قربان کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم یہ دیا تھا کہ اسماعیل کو قربان کر دو. اسماعیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کر سکتے تھے، مالک و مولا میرا بیٹا ہے، میں اس کی قربانی کے بدلے روزے رکھ لیتا ہوں، میں اس کے بدلے میں اتنا مال خرچ کر لیتا ہوں، میں اس کے بدلے میں اتنے جانور قربان کر دیتا ہوں. لیکن کوئی دعا نہیں کی، بیٹے کو لیا اور قربانی کے لیے چلے گئے. بتایا یہ کہ جب قربانی کا حکم آ جائے تو صرف قربانی ہوتی ہے، اس کی جگہ دوسرا کوئی کام نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ ایک ہی حدیث کو توجہ کے ساتھ سمجھ لیں اور جملے کی گہرائی میں اتر جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. میرے نبی پاک صلی اللہ میرے نبی پاک نے فرمایا قربانی والے دن، عید الاضحیٰ کے دن، اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی عمل خون بہانے سے زیادہ افضل نہیں ہے. آپ کوئی بھی نیکی کیوں کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی کریں؟ اللہ کا محبوب کہہ رہا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند جانور کا خون بہانا ہے. اب بندہ کہ جی میں خون نہیں بہاؤں گا، میں غریب کی مدد کروں گا، تو اللہ کو تو پسند ہی اس دن خون بہانا ہے. تم نیکی کر کے کس کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ کہتے جی میں نے اپنی سگی بہن کی مدد کر دی ہے، اپنے سگے بھائی کی مدد کر دی ہے، بھانجی کی شادی آ رہی تھی تو میں نے پیسے اس میں خرچ کر دیے ہیں، بھتیجی کی شادی تھی، یہ 3 بچی تھی تو میں نے پیسے اس کو دے دیے ہیں. اور بھائی آپ اپنی خواہشات چھوڑ کر ان کی مدد کریں. اللہ کا حکم چھوڑ کے غریب کی مدد نہیں ہوگی. اپنی خواہشات کو چھوڑیں. آپ اگر 10,000 والا 3-4 دن کا سوٹ بناتے ہیں شادی کے موقع پہ، تو آپ ایسا کریں اس بار 5,000 والے 3 سوٹ بنا لیں، 5,000 کسی غریب کو دے دیں. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا قربانی کرنے کی بجائے غریب کی مدد کریں، آپ رپورٹ پڑھ کے دیکھیں. 2020 کے اندر یورپ نے یہ رپورٹ چھاپی تھی. کس نے؟ پھر بولیں. اس نے کہا کہ قربانی کرنے سے صرف پاکستان میں، کس میں؟ حالانکہ اسلامی ممالک 60 کے قریب ہیں، صرف پاکستان میں قربانی کرنے سے غریبوں کو 11 ارب روپے کا نفع ہوگا. کیا کرنے سے جی؟ اچھا یہ جو کہتے ہیں نا غریب کی مدد کرو، اب آپ نے توجہ سے جلدی جلدی جواب دینا ہے تاکہ میں گفتگو آگے لے کے بڑھوں. یہ جو قربانی کے جانور لوڈر رکشے پہ رکھ کر ہمارے گھر چھوڑ کے جاتے ہیں اور ہم ان کو اجرت دیتے ہیں، یہ کروڑ پتی ہوتا ہے؟ اور بولو تو صحیح یار، کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ یہ جو چارہ کاٹتے ہیں مزدوری پہ، یہ کروڑ پتی ہوتا ہے؟ قربانی کے لیے جانور لاؤ گے تو مدد کس کی ہے؟ یہ جو جوی توڑی ونڈ جو ہوتا ہے، یہ جو دیہاتوں سے آتا ہے، وہ کروڑ پتی لوگ بیچتے ہیں.
پھر بولیں، جو جانور بیچنے آئے ہوتے ہیں دیہڑی پہ، جو وہاں پہ رکھوالی کر رہے ہوتے ہیں جانور کا، وہ گوبر وغیرہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، کروڑ پتی ہوتے ہیں؟ منڈی لگتی ہے تو یہ ٹینٹ کناتے، ان کا کرایہ لاکھوں میں بن جاتا ہے سب کا ملا کے، یہ کروڑ پتی لوگوں کے ہوتے ہیں؟ بولے تو صحیح آپ، یہ جو کسائی اس دن میلے کچیلے کپڑے پہن کے روزی روٹی کما رہا ہوتا ہے، کروڑ پتی ہوتا ہے؟ آپ جانور کے پیدا ہونے پر توجہ کریں، جو مزدور، جو کسان اپنے دیہات میں سارا سال جانور پالتا ہے، اور جانتے ہو وہ کیوں پالتا ہے؟ کہ سال کے بعد اس کو بیچ کر بیٹی کی شادی کروں گا، سال بعد اپنے جانور بیچ کر اپنا قرض اتاروں گا۔ وہ بابا جس کی داڑھی سفید ہوگی جانور پالتے پالتے وہ کروڑ پتی ہوتا ہے؟ یہ ساری کس کی مدد ہے؟ آپ جانور خریدنے سے لے کے اس کو پکانے تک جتنا پروسیجر ہے سارے کا سارا اٹھا کے دیکھیں، آپ کو ہر موڑ پر غریب کی مدد نظر آئے گی، کیونکہ امیروں کی جیب سے پیسہ نکل کے غریبوں کی جیب میں جاتا ہے، اور اسی کا نام تو قربانی ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں جی غریبوں کی مدد کریں، بھائی آپ قربانی کا پروسیجر تو دیکھیں۔ اب آپ توجہ کریں، جو مزدور کھالیں اکٹھی کرتے ہیں کروڑ پتی ہوتے ہیں؟ کھالوں کو لاد کر جو چمڑا منڈی چھوڑ کے آتے ہیں کروڑ پتی ہوتے ہیں؟ وہاں جو بندہ گندے پانی میں کھڑے ہو کے نمک کے برے ہاتھ کھالوں پہ لگا رہا ہے وہ کروڑ پتی بندہ ہے؟ جو کھالوں کو لوڈ کر رہا ہے اتار رہا ہے وہ کروڑ پتی بندہ ہے؟ آپ مجھے بتائیے، ساری غریبوں کی مدد نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ صرف ایک لمحے کے لیے سوچیں، صرف قربانی نکال دیں، جتنے غریب لوگ عید والے دن کا انتظار کر رہے ہیں روزی کمانے کے لیے، کتنے غریبوں کا چولہا ہمارے قربانی نہ کرنے سے بند ہو سکتا ہے؟ آپ اپنا سوچیں یار، آپ نے ایک جانور خریدا، اس کے گلی میں وہ رسی ڈالنے کے لیے لائے، کروڑ پتی بندے سے لے کے آئے ہو، وہ پاؤں میں وہ جو چھنکار سے ڈالتے ہیں، گھر میں اس کے لیے چارہ لائیں گے، اس کو پانی پلائیں گے، ٹھیک ہے، پھر اس کو ذبح کرنے کے لیے کسائی بلائیں گے، اس کی کھال کے لیے مزدور کو بلائیں گے، جتنا پروسیجر ہے سارا پیسہ کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ تو دین اسلام نے بڑا منظم نظام دیا، ہمیں بہترین نظام دیا، اس واسطے ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آتے ہوتے۔ اور ایک بات کو اور یاد رکھیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس طاقت ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے اور طاقت کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، وہ نماز پڑھنے نہ آئے، وہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر قربانی کوئی معمولی چیز ہوتی تو نبی پاک اتنا سخت حکم دیتے کہ جس کے پاس طاقت ہے اس نے پھر قربانی نہیں کی، وہ ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے۔ قرآن کریم کا اسلوب دیکھیں، طریقہ دیکھیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے رب کے لیے نماز پڑھو پھر قربانی کرو۔ تو مہربانی کریں، کسی کی باتوں میں آ کے 22,000 روپیہ حصہ ہے، میں نے ابھی مثال دی ہے، میری بات سے ناراض نہیں ہونا، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، لیکن جب اللہ کا گھر بھی محفوظ نہ ہو تو کسی اور کا گھر کیا محفوظ ہونا ہے؟ کسی کو ناجائز بل پڑ جائے، بجلی کا بل اس کو آتا ہے 10,000 اور اس کو ناجائز بل پڑ گیا 30,000 40,000، آپ مجھے بتائیں میٹر بچانے کے لیے وہ بل 30,000 دے گا کہ نہیں دے گا؟ گنجائش نکلے گی؟ تو اللہ کے نام پہ قربانی دینے کے لیے کیوں نہیں نکل رہی؟ تو اس لیے شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا۔ جس پر قربانی واجب ہے، جس کے پاس، توجہ سے بات سن لیں، سونا چاندی نقد رقم اور اپنی ضرورت کے علاوہ جو سامان ہے، جیسے برتن گھر میں پڑے ہوئے سارا سال استعمال ہی نہیں ہوتے، کپڑے بنا کے رکھے ہوئے ہیں سارا سال استعمال ہی نہیں ہوتے بچیوں کے لیے، جس کے پاس سونا چاندی پیسے یہ سب کچھ ملا کے صرف 1.5 لاکھ بنتا ہے، اس پہ قربانی واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس 1 تولہ ہی سونا ہے، کتنے کا تولہ ہے؟ تو نصاب تو چاہیے 1.5 لاکھ، تو قربانی اس پر کیا ہے؟ اب آپ نے آخری بات توجہ سے سننی ہے، کبھی آپ نے زندگی میں یہ سنا ہے کہ ابو نے نماز پڑھ لی ہے تو سب گھر والوں کی ہو گئی ہے؟ نماز کس کس کی ہے؟ کبھی یہ سنا ہے کہ ابو نے روزہ رکھا ہے تو سب گھر والوں کا ہو گیا؟
کبھی سنے؟ تو اسی طرح ابو نے قربانی کی تو وہ ابو کی ہے. گھر میں جتنے صاحب نصاب ہیں سب پر اپنی اپنی قربانی واجب ہے. اگر گھر میں بیوی بھی صاحب نصاب ہے، بیٹیاں صاحب نصاب ہیں، بیٹا صاحب نصاب ہے، وہ 1.5 لاکھ روپے کے مالک ہیں، تو ان پر اپنی اپنی قربانی ادا کرنا واجب ہے. ابو نے اگر ایک بکرا کیا تو وہ اپنے حصے کا کیا ہے، باقی جتنے افراد ہیں انہوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کرنی ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے گھر قربانی ہو گئی ہے. جیسے نماز اپنی اپنی، روزہ اپنا اپنا، حج اپنا اپنا، اسی طرح زکوٰۃ بھی اپنی اپنی اور قربانی بھی اپنی اپنی. ہاں والد صاحب اگر کسی بچے کی طرف سے کر دیں تو ہو جائے گی. والد صاحب نے سب بچوں کے نام کی کر دی جو صاحب نصاب تھے، ہو جائے گی. بیوی کے نام کی شوہر نے کر دی، ہو جائے گی. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ اور یاد کر لیں، انشاءاللہ اگلے جمعے اس پہ تفصیلی کلام کریں گے. ہمارے برے صغیر میں ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں بکرا ایک ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ سارے بیٹے اگر 4-5 بچے کماتے ہیں تو سارے بچے پیسہ کما کے نا ابو کو یا امی کو دیتے ہیں گھر کا نظام چلانے کے لیے، اور پیسے اکٹھے کر کے ایک بکرا خرید لیا جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں بکرے میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ پھر بولو. تو ایک حصہ کسی ایک کی طرف سے قربان ہوگا. اب وہ 80,000 کے بکرے میں 4 بھائی شریک ہوئے ہوتے ہیں. ہاں 4 بھائی خرید کر کہہ دیں کہ یہ ہم نے ایک بھائی کے نام کا کر دیا تو اس بھائی کی قربانی ہو جائے گی. اور اگر ایک بکرے پہ چھری چلاتے وقت نیت یہ کہ 20,000 سارے نے پایا ہوا ہے تو کسی ایک کا بھی واجب ادا نہیں ہوگا. آپ 20,000 بڑے جانور میں حصہ ڈالیں، چھوٹے جانور میں حصہ ایک ہے تو وہ کسی ایک کی طرف سے ہی ہوگا. اور جو سب سے بڑا المیہ ہمارے لیے وہ یہ ہے، ہمارے برے صغیر میں ایسا باہر ایسا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جی پچھلے سال ابو کے نام کا کیا تھا، چلو اس سال امی کے نام کا کر دو. ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، جس بندے پر قربانی واجب ہے جب تک وہ اپنا واجب ادا نہ کر لے وہ کسی اور کے نام کی قربانی نہیں کر سکتا. اگر ایک بکرا ہے اس میں ایک ہی حصہ ہے تو وہ اس بندے کی طرف سے قربان ہوگا جس پر قربانی واجب ہے. اگر اس نے کہا یہ میرے ابو کے نام کا تو ابو کو صالح ثواب ہو گیا، گوشت حلال ہو گیا، لیکن اس کے ذمے قربانی کا واجب ادا کرنا بھی باقی ہے. اب وہ نیا جانور لائے دوبارہ ذبح کرے تو جس کے ذمے واجب ہے. ہاں اگر گائے ہے 7 حصے ہیں، اونٹ ہے 7 حصے ہیں، ایک حصہ وہ اپنا واجب ادا کر لے، باقی 6 وہ جس کے نام کے چاہے وہ کر سکتا ہے. پہلے اس کو اپنا واجب ادا کرنا پڑے گا. تو خلاصہ کلام آپ نے یاد کرنا ہے کہ فرض اور واجب چھوڑ کر نفلی کام، حج اگر فرض ہے تو حج ہی کرنا پڑے گا، قربانی اگر واجب ہے تو قربانی ہی، اس کے پیسے کسی غریب کو دینے سے کام نہیں چلے گا. یہ ایک نفسانی دھوکہ ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. جو بندہ آپ کو کہے نا غریب کی مدد کر دو، اس کو وہ بالکل کریں گے. تو بھی ایسا کر کے اپنا گھر بیچ دے کروڑ والا، 50 لاکھ کا گھر لے لے، 50 لاکھ غریب کو دے دے. 40 لاکھ کی گاڑی بیچ دے، 20 لاکھ کی گاڑی لے، 20 لاکھ کسی غریب کو دے دے. لاکھ روپے والا فون بیچ دے، 10,000 کا فون لے لے، 90,000 کسی غریب کی مدد کر دو. تو جب بندہ اپنی نفسانی خواہش چھوڑ کر غریبوں کی مدد نہیں کر رہا تو آپ اس کے کہنے پہ اپنا فرض چھوڑ کے غریب کی طرف چلے گئے. فرض آپ کو پہلے ادا کرنا پڑے گا. اور آخر میں ایک ہی حدیث پاک ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سن لیں. ایک ہی جملہ بولوں گا، توجہ سے آپ نے سننا ہے. کس کس کو یقین ہے کہ وہ جنت میں جائے گا؟ انشاءاللہ تو ہے نا یار، پریشان ہی ہو گئے ہو. انشاءاللہ نبی پاک کے صدقے ضرور جنت ملے گی. ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کی اور جنت، ٹھیک ہے. آپ نے ایک بات بڑی توجہ سے سننی ہے، لیکن حساب و کتاب تو دینا پڑے گا نا. جن کی غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں، ان کو عذاب بھی بھگتنا پڑے گا. حدیث پاک بڑی توجہ سے سنیں. کون کون چاہتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے گھر بن جائے؟ پھر بولو ذرا. لگژری کے معمولی سا فرنش ہونا چاہیے کہ سادہ بھی ٹھیک ہے؟ بولو دے صحیح یار. میرے نبی پاک نے فرمایا جس نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر، کتنا گھونسلہ تھا چڑیا کا، اتنا بھی
اللہ کا گھر تعمیر کیا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ بنا وہ رب کا گھر رہا، رب اس کا گھر بنائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یار ایک بات کو یاد رکھیں، اگر ہمارے گھر میں 10,000 اضافی مہینے کا خرچہ پڑ جائے نا تو ہم کر لیتے ہیں۔ مہمان آ جائیں تو قرض اٹھا کے بھی ان کی سیوا، بل زیادہ آ جائے تو قرض اٹھا کے بھی ادا کر لیتے ہیں۔ تو یار اللہ کے گھر کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ جتنے لوگ صاحب حیثیت ہیں، ایسے ایسے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں جن کے لیے اکیلے کے لیے مشکل نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ الفاظ کے پردوں میں جن سے مخاطب ہوں میں، وہ جان تو گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو مہربانی کریں اللہ کے گھر سے تعاون کریں۔ میں صرف ایک جملہ بولوں گا، شاید آپ کا دل اس میں بھر آئے۔ پچھلے جمعے جب میں بیان کر کے باہر جا رہا تھا نا تو لوگ اوپر سے نیچے آ رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کیا وجہ؟ وہ کہہ رہے تیسری چھت بھی بھر گئی، اوپر بیٹھا نہیں جا رہا۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ نے آپ کی مسجد پہ اتنا کرم کیا ہوا ہے تو آپ دعا کریں یہ مسجد کی دیوار نکل جائے اور سارے سامنے آ کے بیٹھ جائیں۔ اب اوپر والوں کو آواز آ رہی ہے، تصویر نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، تو ان کا قصور یہ ہے کہ وہ لیٹ آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ دعا کریں کہ یہ دیوار نکل جائے، اور دیوار نکلنے کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔